دوستو آج کی کہانی ایک میاں بیوی کی کہانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں میاں اور بیوی کے صبر کرنے کا عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کیسے ان میاں بیوی نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور کیسے اللہ صبر کرنے والوں اور ہر حال میں شکر ادا کرنے والوں کو بہترین اجر دیتا ہے۔ ایمان اور بھروسہ رکھنے والوں کو کیا اجر ملتا ہے، اس واقعے کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت غریب تھے لیکن بہت دیندار اور شکر گزار تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے، چاہے وہ نعمتیں کسی بھی طرح کی ہو۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور 3 دن سے ہمارا چولہا بھی نہیں جلا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوسیوں کو پتہ لگے اور انہیں ہم پر ملال ہو، کہیں وہ ہمیں حقیر نہ سمجھیں۔ لہٰذا تم چولہے میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمارے پڑوسیوں کی یہ بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر اس شخص کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے چولہے میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ چولہے سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا چولہا روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے نیک سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم چولہے میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئیں کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس عورت نے چولہے کو دیکھا تو واقعی خدا کی قدرت کا کرشمہ نظر آیا کہ چولہا روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس نے ان میں سے روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھ دیں۔ وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ پیارے دوستو، اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے دنیا کی روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے لیے جو بہتر ہوتا ہے اللہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بہت اصرار کرنے پر اس شخص نے ایک دن شب کے آخری لمحوں میں دعا کی، اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کو عرض کی کیا ضرورت، تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا ہے، تو اس کی خواہش پوری کر دے اور جو تجھے ٹھیک لگے وہ کر دے۔ وہ شخص دعا ہی کر رہا تھا کہ قریب سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا ہے، میں تو ایک بہترین خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت عمدہ مکان ہے جو کہ ہیرو جواہرات سے بنا ہوا ہے، اور وہ مکان اس قدر روشن ہے کہ آفتاب کی روشنی اس کو دیکھ کر شرما جائے۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر کھوئی ہوئی تھی اور میں نے خواب میں پوچھا، یہ عالیشان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ عالیشان مکان تم دونوں میاں بیوی کو ملے گا اور یہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بے روشن ہو گیا۔
یہ بتانے کے بعد اس نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ ایک موتی کے غائب ہو جانے سے مکان جو بہت خوب روشن تھا وہ بے روشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے شوہر نے جواب میں کہا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا وہ موتی تمہاری خواہش کے مطابق دنیا میں چلا آیا۔ جس قدر تم دنیا میں عیش و آرام چاہو گے تو جنت کی نعمتوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر اس کی بیوی بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز ہو کر کشمکش میں گرفتار ہو گئی اور کہنے لگی کہ اچھا ہوا تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ سے پھر سے دعا کیجئے کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا ہے پھر وہیں اپنے مقام پر واپس چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت اور تمام عیش و آرام جنت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے شوہر نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ اے میرے اللہ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تم نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی عیش و آرام سے نجات دی اور اس طرح تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک پھر سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر غائب ہو گیا۔ پیارے دوستو، ویسے تو یہ کہانی کالپنک ہے، لیکن ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا فضل ضرور عطا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہماری زندگی کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت اصل زندگی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رہیں اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اور ایمان رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں صبر اور شکر عطا کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔